اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على محمد كما أنت أهله. صل على محمد كما أنت أهله. فصل على محمد كما أنت أهله. وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں ہم تیسرا باب پڑھ رہے ہیں. اس کا عنوان ہے تصوف اور تیسرے باب کی پہلی فصل ہے. حلقہ کشف المحجوب کا تیسرا باب پہلی فصل جس میں پیر شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات واضح فرمائی ہے اور کتاب میں جس کیا ہو رہا ہے بھائی، کبھی اونچی کبھی نیچے کروں اوپر کروں. کتاب کا اصل متن میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تصوف کے معنی اس کے عنوان میں لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وعباد الرحمن، یہ آیت ہے پوری، کہ اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اہل تصوف کی آواز سنے ان کی پکار پر یقین نہ کر لے واللہ جل شانہ کے ہاں غافلوں میں لکھا جاتا ہے. لوگوں نے اس میں تصوف کی تحقیق میں بہت سے اقوال بیان کیے ہیں اور اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں. ایک گروہ نے کہا ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں وہ صوف کا لباس پہنتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے اسے صوفی اس لیے کہتے ہیں وہ اصحاب صفا رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتا ہے. ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ لفظ صفاق سے مشتق ہے، الغرض لفظ تصوف کے معنی میں ہر شخص نے لطیف اشارہ بیان کیا، لیکن بغور دیکھا جائے تو یہ سب لغوی تحقیق ہے جس کا تصوف کے حقیقی معنی سے کوئی تعلق نہیں. صفائی سب امور میں محمود ہے اور اس کی ضد کدورت ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی صفائی جاتی رہی اس کی کدورت باقی رہ گئی. کسی چیز کی خوبیوں کا نام اس کی برگزیدگی اور عمدگی ہے اور اس کی خرابیوں کا نام اس کی کدورت اور برائی ہے. چونکہ اس حال تصوف والوں نے اپنے اخلاق و معاملات ظاہری اطوار کو درست کر لیا ہے اور طبیعت کی آفت طبعی اور باطنی عیوب سے بیزاری اختیار کر لی ہے، اس لیے ان لوگوں کو صوفی کہتے ہیں. یہ اسمن گروہ کا علم ہے، اس لیے ان لوگوں کا حصہ اس سے بہت بڑھ کر ہے ان کے معاملات کو پوشیدہ رکھا جا سکے، یہاں تک کہ ان کے اسم کے لیے بھی کسی مادہ سے مشتق ہونا لازم ہے. اس زمانے میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو اس حال تصوف اور اہل تصوف سے حجاب میں کر رکھا ہے اور اس حال کی عمدگی کو ان کے دلوں سے پوشیدہ کر دیا ہے. یہاں تک اس گروہ کا خیال ہے کہ یہ کام محض مشاہدہ باطنی کے بغیر ظاہر کی اصلاح ہے. ایک گروہ کا خیال ہے کہ صوفی ایک اسم ہے جس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں، یہاں تک کہ بیہودہ لوگوں کو دیکھ کر علماء ظاہر بین نے بھی اس طریقے تصوف کی اصلیت ہی کا انکار کر دیا اور اس کے پردے ہی سے خوش ہو گئے.
اس لیے عوام نے ان کی تقلید کی اور طلب صفائے باطن کا خیال دل سے بالکل مٹا دیا اور سلف صالحین اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے طریق کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اگر تم حقیقی صوفی بننا چاہتے ہو تو بلا شبہ صفائے باطن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صفت ہے، کیونکہ صفائے باطن کا ایک اصل اور فرع ہے۔ اس کا اصل اخیار سے دل منقطع ہوتا ہے اور دنیا غدار سے دل کا خالی ہونا ہے، اور یہ دونوں امر حضرت صدیق اکبر ابوبکر عبداللہ بن ابی قحافہ کی صفت ہیں۔ اس لیے وہ حضرت اہل طریقت کے امام تھے، اس لیے کہ وہ حضرت اہل طریقت کے امام تھے، اور ان کے دل کا غیر اللہ سے منقطع ہونا یوں تھا کہ جب تمام صحابہ نے حضرت مولا میں تشریف لے جانے وفات پانے سے شکستہ دل ہو رہے تھے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ کر فرما رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم وفات فرمائے تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور بآواز بلند یہ فرمایا، خبردار لوگوں، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شک آپ تو وفات پا گئے، اور جو شخص حضور کے رب کی عبادت کرتا تھا وہ تو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، کہ محمد اللہ کے رسول ہی ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، بس کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کیے جائیں تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی جس نے حضور کو اپنا معبود سمجھا، اس سے دل لگا رکھا تھا، اسے اب رنج و غم کے سوا کچھ چارہ نہیں، کیونکہ معبود دنیا سے رحلت فرما ہے۔ اور جس نے آپ کے پروردگار کو محبوب سمجھا تھا، اسے کوئی فکر نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور اللہ کبھی مرے گا نہیں۔ غرض جو فانی چیز میں دل لگاتا ہے وہ یقیناً فنا ہو جاتا ہے، اور اس کے فنا ہو جانے سے جس کو رنج حاصل ہوتا ہے، لیکن جو شخص اپنی جان میں اللہ جل شانہ کے حوالے کر دیتا ہے تو جب اس کا نفس فنا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا تعلق جسم سے منقطع ہو جاتا ہے، تو بقائے دوام یعنی بغیر تعلق کے جسم کے باقی رہتا ہے۔ بس جس نے محمد کے جسم اطہر کو انسانی یعنی ظاہری آنکھ سے دیکھا، وہ جب جسم اطہر دنیا سے اٹھ گیا تو آپ کی تعظیم بھی اس کے دل سے اٹھ گئی، اور جس نے حضور کی روح اقدس کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھا تو اس کے نزدیک حضور کا دنیا سے چلے جانا اور یہاں رہنا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ اس نے حالت بقا میں آپ کی بقا کو بواسطہ حق سبحانہ اور حالت فنا میں آپ کی فنا کو من جانب ہی سمجھا۔ اس کے دل کا دنیا غدار سے خالی ہونے کا یہ عالم تھا، جو کبھی مال و اسباب اور غلام وغیرہ ان کے پاس تھے، آپ نے سب راہ حق میں لٹا دیا، اور ایک بوریا گدڑی پہن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے پوچھا، تم نے اپنے مال و اسباب میں سے بال بچوں کے لیے کیا کچھ پیچھے چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا، اللہ اس کے رسول، یعنی اللہ کی محبت اور اس کو رسول کی مطابعت، جو دو بیش بہا خزانے ہیں۔ جب میرا دل دنیا کی عمدگی اور خوبی سے کے تعلق سے آزاد ہو گیا ہے تو اس کی قدورت سے بھی اس کو خالی کرتا ہوں۔ یہی ایک سچے صوفی کی صفت ہے۔ ان باتوں سے انکار کرنا حق سے انکار اور صریح انکار ہے۔ پس در حقیقت صوفی وہ ہے جو قدورت سے آگے نکل کر حق کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی خوبیوں کے مشاہدے میں مستغرق ہونے کی وجہ سے مصر کی عورتوں پر بشریت غالب آ گئی، لیکن جب غلبے سے یہ بشریت کے ساتھ لوٹ کر حد کمال پر جا پہنچی تو ان کی نگاہ بشریت سے گزر کر ان کی فنا پر آ ٹھہری اور بے اختیار پکار اٹھی، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں۔ نشانہ تو حضرت یوسف کو بنایا اور حال اپنا بیان کیا۔ اس وجہ سے اس طریقے سے مشائخ نے فرمایا، صفائے باطن بشریت کی صفات میں سے نہیں
کیونکہ بشر خاک کا ڈھیلا پتلا ہے اور خاک کا پتلا تاریکی سے خالی نہیں۔ آج کے سبق میں جو ہمیں ایک اہم پیغام ملا ہے جس کی میں آپ کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، صوفی وہ ہے جو بندے کو اللہ جل شانہ کی صفات کی طرف متوجہ کرے، نہ کہ اپنی ذات کی طرف متوجہ کرے، کیونکہ ذات کو فنا ہے اور اللہ کی ذات کو فنا نہیں، اس کی ذات کو فنا ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات کو کبھی فنا ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات کو ہمیشہ بقا ہی بقا ہے، ہمیشہ بقا ہے اور دائمی دوام ہے، دوام، ایسا دوام، ایسی بقا جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات کو زیادہ مت سوچا کرو، ورا الورا ہے، بس ہے، تھا، ہوگا، ہے، میرا اللہ تھا اور ہوگا، بس اپنی طاقتوں، قوتوں، اپنے جلوے، اپنی قدرت اور اپنی ہیبت میں جیسے پہلے تھا آج ویسا ہے۔ وہ بڑھاپے سے پاک، وہ ضعف سے پاک، وہ کسی نقص سے پاک، اس کو سدا طاقت ہے اور وہ طاقت دائمی ہے۔ ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں حلقہ کشف المعجوم میں، کہ کشف المعجوم میں خالص توحید ہی توحید ہے۔ اللہ جل شانہ کی عزت، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی ہیبت ہے، اور پیر علی جری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 10,500 اور یا 11,000 سال پہلے، 1100 سال پہلے، یعنی 1,000 سال سے زیادہ پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آج 1,000 سال ہو گیا، لیکن 1,000 سال پہلے جو فتنے بیان کیے گئے تصوف کے نام پہ اٹھنے والے، تصوف کے نام پہ اٹھنے والے جو فتنے بیان کیے، اور جن کا شروع کسی چمکدار عنوان سے اور انتہا شیطان سے، شروع ہوتی ہے کسی چمکدار عنوان سے اور ان کی انتہا جا کے شیطان کے راہوں کو دیتی ہے، انتہا رحمان کے راستوں پہ نہیں ملتی۔ آج سے 1,000 سال پہلے وہ کہانی، وہ ساری چیزیں بیان کر دی، اس کتاب میں موجود ہے۔ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ 1,000 سال پہلے وہ فتنے موجود تھے شریعت کے نام پہ، تصوف کے نام پہ۔ آواز آئی کہ ہاں وہ تھے، اور شیخ رحمت اللہ علیہ پہ چونکہ توحید غالب تھی اور کملی والے کی اتباع غالب تھی۔ میرے آقا نے جو زندگی کا نظام دیا ہے وہی نظام ہے، اور اللہ اپنی قدرت اور طاقت کے باوجود پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور ہے، اور پھر عجیب نظام بتایا، اللہ کو اللہ مانو، اس کو نبی کا رتبہ نہ دو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی مانو، اس کو رب کا رتبہ نہ دو۔ یہ صوفیہ کی زندگی کا نظام، وہ بندے کو خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صوفی بندے کو خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے، بندے کو خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے دل کی دنیا میں جو چوٹیں لگواتا ہے ذکر کی اور نفی اسبات کی، اور اسے تنہائیاں دیتا ہے جو مراقبے کی، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ جل شانہ جو چیز بندے کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، اس دل کی دنیا کے اندر ساری چیزیں نکال، جو کچھ بھی ہے دل میں وہ سارا کھوٹ ہی کھوٹ ہے، اور جو کچھ میں ہوں وہ سارا حق ہی حق ہے۔ یہ جو لا ہے نا، لا سارا، یہ لا کی آپ شکل دیکھیں
عربی کا جو لا لکھا ہوا ہے اس کی شکل دیکھیں، اس کی شکل میں آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے تلوار ہے، تلوار ہے، اور لا کے اندر ایک اور چھوٹا لا ہے، یہ تلوار ہے، اور اس لا سے ساری اندر کی جو میل ہے اور جو شرک ہے اور جو بدعت ہے اور اللہ کا جو غیر ہے، اس لا سے سب ختم کرنا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ساری چیزیں ختم کرنی ہیں۔ اسے صوفیزم کہتے ہیں، اسے صوفیہ کہتے ہیں۔ اہل اللہ جو تھے پہلے، وہ لوگوں کو بٹھا کے اللہ کا نام سکھاتے تھے، اور لوگ وقت نکال کے جاتے تھے۔ غربت، تنگ دستی، جھونپڑیاں ہوتی تھیں، درختوں کی چھاؤں ہوتی تھی۔ اس درختوں کی چھاؤں میں، ان جھونپڑیوں میں، اس دال دلیا اور سادہ غذاؤں میں اللہ جل شانہ کا نام سیکھتے تھے۔ ہمیشہ اصول ہے، جس کو بھی فقیری اور دین سمجھ آیا ہے، ہمیشہ صحراؤں میں آیا ہے، ہمیشہ۔ کہ وہ زندگی صحابہ کی زندگی تھی، صحرا نشین تھے، اور صحراؤں میں وقتاً فوقتاً جو واقعات مشاہدات پیش آتے تھے، وہی ان کے سامنے آتے گئے۔ جب وہ آتے ہیں پھر وہ حدیثیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شیخ کو رہبر بنایا جاتا ہے، شیخ کو، مرشد کو رہبر بنایا جاتا ہے، رب نہیں بنایا جاتا۔ رہبر بنایا جاتا ہے، رب نہیں بنایا جاتا۔ اور بنایا اس لیے جاتا ہے کہ یہ رہبر رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کے قیامت تک کے لیے ایک سنت قائم کی ہے، ایک ترتیب قائم کی ہے، اور وہ سنت اور ترتیب یہی ہے کہ ہم چاہیں اپنی آگاہی خود دے دیں، بندے کو جس کو چاہیں اپنے سے ہم کلام کریں۔ ایسا قیامت کے دن ہم کریں گے نا، اللہ پاک بندے سے ڈائریکٹ بات کریں گے، ایسا ہم کریں گے۔ تو کیا دنیا میں نہیں کر سکتے؟ اسے خود سمجھائیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن اللہ پاک نے دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا ہے۔ اسباب کامل طور پہ اگر کافر اختیار کر لے وہ کامیاب ہو جائے، اسباب کامل طور پہ اگر مومن اختیار کر لے وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ خود بھی سمجھا سکتے تھے، لیکن اللہ پاک جل شانہ نے انبیاء کرام کی جماعت کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ اور ان کو میرے قریب لاؤ، اور نبیوں کو ذریعہ بنایا، انبیاء کرام کو ذریعہ بنایا اللہ جل شانہ نے مخلوق تک، بندوں کو خالق سے ملانے کے لیے، مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے، بندوں کو رب سے ملانے کے لیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خوش سی باتیں ہیں۔ میں تو پہلے کہتا ہوں کہ حلقہ کشف المحجوب سے خشک سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن خشک سی باتیں جس کو سمجھ آ جائے نا، اس کے دماغ کی خشکی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یقین جان سمجھ آ جائے۔ تصوف سچی بات ہے، کبھی گمراہی کا راستہ نہیں ہے۔ تصوف تو اللہ کی ذات عالی تک پہنچنے کا 100% راستہ ہے، گمراہی کا راستہ کہاں ہے؟ تصوف کبھی گمراہی کا راستہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تک پہنچانے، اللہ تک پہنچنے اور اللہ جل شانہ کی ذات کو پانے کا راستہ ہے، پانے کا راستہ ہے۔ اس لیے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو یہ سب کچھ بیان کیا ہے تصوف کی
وضاحت بیان کی ہے اور صوفی کی وضاحت اور اس کی مزاج بیان کیا ہے، وہ اس لیے بیان کیا کہ آنے والے وقت میں ہر چیز پہ مٹی اور گرد پڑ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تصوف کو دین سے ہٹ کے سمجھا جائے۔ اور اس میں بیان کیا ہے کہ تصوف کے نام پہ دھوکہ اور فریب میں نہ آنا، بیان کیا۔ کہنے لگے اب تو آپ میرے مرید ہیں، آپ کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، تو اسی 5 پڑھیاں اسی سب پڑھیاں، اللہ تصوف کے نام پہ فتنے شیخ نے 1000 سال پہلے بیان کر دی اپنی کتاب کشف المحجوب میں، جس کا مختصر سا میں نے کچھ متن پڑھ کے آپ کو عرض کیا، سنایا۔ ہماری زندگی کے لیے رہبر جو شاہراہ ہے وہ صرف قرآن اور سنت ہے، اور ہر صوفی جو کامیاب ہوا ہے وہ اسی کو پڑھ کے اسی پہ عمل کر کے کامیاب ہوا ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا راستہ کہیں نظر نہیں آئے گا، یقین جانیے۔ اور اگر کسی کو آپ اس کے خلاف کامیاب دیکھ رہے ہیں تو وہ کرامت نہیں ہے، وہ استدراج ہے، اس کو بھی یاد رکھ لیجئے گا۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج یہ ہے کہ کسی بندے کے اندر کوئی شیطانی عمل داخل ہو جائے، یا وہ شیطانی چیزوں کے ذریعے سے، شیطانی استمداد مدد کے ذریعے سے کوئی عمل کر لے ایسا جس کو لوگ کرامت سمجھ بیٹھیں، وہ کرامت نہیں ہوتی۔ کرامت وہ ہے جو اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے کسی نیک صالح بندے کو ملتی ہے، جیسے انبیاء کو معجزات ہوتے ہیں ایسے اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں۔ اور ایک شخص کی زندگی میں اللہ جل شانہ کی محبت اور تعلق اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، اور اس کی زندگی میں کچھ کرامات نظر آ رہی ہیں، تو سمجھ لے وہ کرامات نہیں ہو سکتی۔ اور بعض اوقات یہ چیز اس کے چاہتے ہوئے ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ چیز اس کے نہ چاہتے ہوئے ہوتی ہے۔ چاہتے ہوئے کیسے ہوتی ہے؟ وہ کسی شیطانی عمل کے ذریعے کرتا ہے، اور بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے یہ ہوتی ہے، شیطان اسے استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، دن رات ان کا کام سود کا ہے، رشوت کا ہے، اور بھی زندگی کا ہر برائی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ مجھے کہنے لگے مجھے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی، اور بڑی یقین سے کہہ رہے تھے، اور وہ سچ کہہ رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے گھر میں کہا تو انہوں نے مٹھائی بانٹی، اور ایک دو اور سے بیان کیا، ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے مبارکباد دی، پھولوں کے ہار منگوائے۔ تو کسی نے مجھے کہا کہ میں آپ سے بیان کروں، میں نے کہا میں تو مٹھائی بھی نہیں بانٹوں گا، پھولے ہار نہیں منگاؤں، میں تو ڈر گیا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہا اصل میں سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں آ کے تیرے لیے کوئی حجت تام کر گئے ہیں، پہلے ان دیکھا سودا تھا، اب دیکھا سودا ہے۔ دیکھ کے بھی نہیں مانا تھا، پہلے سودا ان دیکھا تھا، اب دیکھا ہے۔ پہلے میرا نام سنا تھا، اللہ کے حبیب ہیں، پھر مجھے دیکھ لیا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی سخت قسم کی بات ہو گئی، سوچ میں پڑ گئے۔ کہ آپ نے تو انوکھی بات کہہ دی۔ میں نے کہا نہیں، انوکھی نہیں کہی، حقیقی کہی، اور یہ سچ ہے۔
تیری زندگی کے صبح شام جیسے گزر رہے، تیرے رزق کے اور تیری سوچوں کے اور تیری آنکھوں کے اور جسم کے اور تنہائیوں کے ذرائع جہاں ہو رہے، جو کچھ ہو رہا اس کے مطابق تو آقا نے تجھے وارننگ دی ہے۔ ایک ماں کہنے لگی دعا فرمائے بچے کے لیے، اب تو ایسا بے حیا ہو گیا ہے، پہلے مجھے دیکھتا تھا تو سگریٹ پی پھینک دیتا تھا، اب ایسا بے حیا ہو گیا ہے کہ مجھے دیکھ کے بھی نہیں پھینکتا۔ معلوم ہوا دیکھنے کی حیثیت میں کچھ حیا آنکھوں میں آ جاتا ہے، کوئی شرم و حیا کچھ زندگی کی ٹیڑھی راہوں کو سیدھا کرنے میں دیکھنے سے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو آقا کملی والے کو دیکھ چکا، تو آنکھوں سے یہ میرے حبیب ہیں، یہ ہیں، دیکھ کے بھی نہیں مانا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب تیرے اوپر حجت تام ہو گئی ہے۔ اب اصول ہے کہ ایک شخص نے نہیں دیکھا، اس کے ساتھ رعایت ہوتی ہے، شاید رعایت کے کوئی راستہ نکلا ہے، اور ایک شخص نے دیکھ لیا ہے نا، اس کے ساتھ رعایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ ہر خواب خوشخبری نہیں ہوتا، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں اس کی راہوں کو سلجھانے سمجھانے کا کوئی ترتیب ہوتی ہے، بس اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر خواب خوشخبری نہیں ہوتا۔ جو شخص یہ ضد دیکھے میری زندگی آقا کملی والے کی مطابقت نہیں رکھتی، میری صبح شام میرے دن رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہیں میل کھاتے ملتے، اور پھر اس کو کملی والی کا دیدار ہوا ہے، تو اس کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے، اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے لیے حجت تام ہوئی ہے، اب اسے اپنی راہیں تھوڑی سی بدلنی پڑے گی، اور اسے اپنی راہوں کو سمجھنا پڑے گا۔ آج کے سبق میں، کشف المحجوب کے اس سبق میں، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ صوفی وہ ہے جو بندے کو اپنے مالک سے ملائے۔ دوڑا ہوا غلام، بھاگا ہوا غلام جب اس کو کوئی سمجھا کے اس کے مالک کی طرف لاتا ہے اور مالک کے حوالے کرتا ہے، تو مالک وقتی طور پہ غلام کو بھول کر اس لانے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا مشکور ہوتا ہے۔ سائین مشکورا وذنبا مغفورا۔ اس لیے دوستو، اللہ جل شانہ نے زندگی کا جو نظام مجھے دیا ہے وہ تو کملی والے مدینے والے کی غلامی میں دیا ہے۔ وہ تو مدینے والے کی غلامی میں دیا ہے۔ گھروں کا چین مدینے والے کی غلامی میں، اور زندگی کا سکون مدینے والے کی غلامی میں۔ جس کو میسر ہو جو چاہے کر لے۔ اور اگلی بات جو پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بات کہی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا قصہ سنایا، جس کو قرآن نے واضح بیان کیا کہ ان کے حسن جمال میں عورتیں اپنا دل دے بیٹھی، اور بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور انہیں پتہ نہ چلا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی ہے، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمان بن ثابت کے بہت لائق شاگردوں میں سے تھے۔ بعد میں بہت بڑے قاضی بنے اور بہت بڑے چیف جسٹس بنے،
عباسی دور میں. اور کہنے لگی کہ اللہ جل شانہ نے مجھے بہت زیادہ حسن و جمال دیا ہے، اگر شریعت اجازت دیتی میں نقاب ہٹا کے اپنا حسن و جمال آپ کو دکھا دیتی. اتنی حسین ہوں، اتنی خوبصورت ہوں، اور پھر بھی میرا شوہر دوسری عورتوں کے پیچھے دوسری عورت سے شادی کرتا ہے. شیخ اس کی بات سے متاثر ہوئے اور ان کے دل سے ایک بہت بڑی آہ نکلی اور مجمع حیران ہوا. اور مجمع نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے ایک عورت اپنے حسن و جمال کو بیان کر کے کہتی ہے کہ میرے حسن کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور ہم اللہ کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے اللہ کے کتنے شریک بناتے ہیں. اللہ کتنا ہوگا؟ کل یوم ہوا فی شان. یہ قیامت کے دن اس کی شان ہی شان ہوگی. عاشقانہ تفسیر کہہ رہا ہوں میں تو ترجمہ، اس کی شان ہی شان ہوگی، بس سب کی شانیں ختم ہو جائیں گی، اسی کی شان ہی شان ہوگی، اور اسی کا حسن و جمال ہوگا، اور اسی کا جلوہ ہوگا، اور اسی کی خوبصورتی ہوگی. جس کریم نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا ہے، خود اس کا اپنا حسن کتنا ہوگا، وہ کتنا خود حسین ہوگا. جس نے کائنات کو حسن دیا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. تو اس میں جو واقعہ فرمایا کہ وہ اپنا دل دے بیٹھے، اور اس بات کی طرف بہت باریک اشارہ ہے، اور اس میں ساری انہوں نے اس کے بعد بات بیان کی ہے کہ خاک کا پتلا کدورت سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ جو خاک کا پتلا ہے نا، اس کے اندر کدورت ہے اور یہ خالی نہیں ہو سکتا. اور اب اس دل کو صوفیہ کرام نے اپنا کامیابی، محنت اور جہد کا مرکز بنایا. اس لیے کہتے ہیں تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ جل شانہ کا دھیان والا ذکر کیا جائے. جیسے میں نے وہ اللہ کا مراقبہ عرض کیا نا، کہ اللہ جل شانہ کو دل میں لے جائے اور تصور یہ کریں. ساتھ میں نے ایک دفعہ یہ بھی عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ جل شانہ کے اوپر کے جو 4 دندانے ہیں، 4، ان کو محسوس کریں کہ یہ کنگھی کی طرح اندر میرے دل کی کدورتوں کو کھرچ رہے ہیں، اور دل کے اندر اللہ کا نام جا رہا جا رہا جا رہا. تصور ہو جب سانس ٹوٹنے لگے تو پھر سانس نکالیں ہو کے ساتھ، کہ اس ہو سے دل کے اندر کی ساری سیاہی، کدورت، ظلمت، اور اندر کا سارا لا اور اندر کی ساری مخلوق، بس وہ ساری کی ساری اس ہو کے ساتھ نکل گئی، اور میرا دل نورانی اور مصفہ مجلہ، اور میرا دل سنہری اور نورانی اور صاف ستھرا روشنیوں بھرا ہو گیا. صرف یہ 7 دفعہ تصور کر کے دیکھ لیں. اور اس کے بعد کم از کم 3 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھیں اور کہیں کہ اللہ اس کلمے کو اگر 100 سال کا کافر اگر پڑھے تو مسلمان ہو جائے. اے اللہ میں نے اس کلمے کو پڑھا، میرے دل کو تو نورانی اور پاکیزہ کر دے. یہ مشق ہیں جو اپنے دل کی دنیا پہ ہم نے کرنی. اللہ والو میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر دل کی دنیا پہ مشق نہ کی اور دل اس دنیا غافل چلا گیا تو اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن وہ اندھے ہوں گے. کیوں جی؟ ہے قرآن میں. ہاں، اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو اندھے نہیں تھے، یوم القیامت عام ہیں عام. ہائے اللہ، دنیا میں تو اندھے نہیں تھے ہم. میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی. کملی والے کا
کہ زبان اطہر سے اللہ کا کلام ہے. دنیا میں تو اندھا نہیں تھا، اللہ یہاں اندھا کیوں؟ تو فرمایا جائے گا تو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا تھا، جب ہماری یاد آتی تھی آنکھیں پھیر لیتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا، دل کی آنکھوں کو، چہرے کی آنکھوں کو بند کر لیتا تھا، اور تو طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی سوچوں سے ان بند آنکھوں کو دلیل کے ساتھ لیتا تھا اور اس کو جھٹلاتا تھا. اس دن تو نے آنکھیں بند کی ہیں، آج ہم نے پکی بند کی ہیں. ہمارا دیدار اتنا سستا نہیں ہے کہ یہ تیری جھوٹی آنکھیں کر سکیں، ہمارا دیدار صرف سچی آنکھیں کر سکیں گے. اللہ جل شانہ کا دیدار کون سی آنکھیں کریں گی؟ کون سی آنکھیں؟ سچی آنکھیں کریں گی. اور صوفیاء کی آنکھیں سچی ہوتی ہیں، اللہ کے ولیوں کی آنکھیں سچی ہوتی ہیں. یہی بات پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوم میں تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے. اگر ان عورتوں کے دلوں میں اللہ جل شانہ کی ذات کا تعلق نصیب اور اللہ کی ذات کا یقین ہوتا تو ان کی نظر حسن ظاہر پہ نہ جاتی، عشق لیلا میں نہ ہوتے، وہ عشق مولا میں ہوتے. ایک ہے عشق لیلا اور ایک ہے عشق مولا. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ. آرزو میں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. کیونکہ اللہ جل شانہ اپنے نبی کی خود حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس سے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. لیکن قصہ سارا اللہ پاک نے اس لیے بیان کیا کہ آنے والی نسلوں میں، آنے والی امتوں میں ایک بات پہنچ جائے کہ دیکھ لو دل کی دنیا پہ محنت کرو اور وہ تنہائیوں میں ہوتی ہے. سچ کہہ رہا ہوں، حقیقتاً دل کی دنیا پہ محنت اور وہ تنہائیوں میں ہوتی ہے. آپ کو نیند نہیں آ رہی نا، بعض اوقات نیند نہیں آ رہی، تو اس کا طریقہ واحد یہی ہے کہ یہ اللہ اور ہو کا مراقبہ کرنا شروع کر دیں. اللہ اور ہو کہ سانس میں نے لیا اور اندر محسوس کیا کہ اللہ جل شانہ کا نام میرے دل کے اندر جا رہا اور دل میں سما رہا، اور اللہ کے نام کی برکت سے میرے دل کے اندر صاف ہو رہا اور اندر سے کھرچا جا رہا میری دل کی سیاہی اور اندر کی کدورت اور اندر کی ظلمت، وہ اندر سے صاف ہو رہی، اور یہ اللہ کا نام اس کو صاف کر رہا. اور باہر میں نے سانس جب ٹوٹنے لگا تو میں نے سانس باہر نکالا اور نکالا ہو، اور ہو جب اندر سے باہر نکالا تو اندر ایک احساس ہوا کہ وہ ہو جو ہے، جو بھی اندر کی گندگی غلاظت تھی ان سب کو باہر نکال کے اس نے باہر نکال کے پھینک دیا. اب میرا دل صاف ہو گیا، نورانی ہو گیا، اور اب یہ دل وہ ہے جو میں اللہ کو لانے کا ٹھکانہ بنا سکتا ہوں. ساری کائنات کی کوئی جگہ میں میرا رب نہیں سما سکتا. کہاں سماتا ہے؟ مومن کے دل میں. تو دل میں صاف جگہ ہوگی تو آئے گا، ہوگی تو آئے گا. دل میں تو پتہ نہیں کتنے بت سجا رکھے ہیں اور کتنی چیزیں ہم نے دل میں بنا رکھی ہیں، اور بھی کہتے ہیں کہ تو آ جا. کیسے آئے گا وہ؟ کہنے لگے جب میرا دوست آتا ہے نا، یہ جو راکھ دانی پڑی ہوتی ہے، سگریٹ کی راکھ دانی، اس کو میں میز سے ہٹا لیتا ہوں. اس کو اس سے بڑی نفرت ہے.
دوستوں کے لیے کیا ادائیں ہوتی ہیں اور دوستوں تک پہنچنے کے لیے کیا وفائیں ہوتی ہیں اور دوستوں کو لانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اللہ جل شانہ سے جب دوستی ہو جائے گی پھر اللہ کی منشا کو دیکھ کے چلے گا, اللہ کی رضا کو دیکھ کے چلے گا. اور یہ صوفیہ کرام جو ہیں یہ اللہ سے دوستی کرواتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ اللہ سے دوستی کے لیے کسی فقیر کا ساتھ ضروری ہے کیا؟ ہاں, میں نے کہا ایسے ضروری ہے جیسے کہ میں ایک درویش تھے, ان کی خدمت میں بیٹھا تھا, میں پڑھتا تھا, غالباً 88 کی بات ہے, 88. تو ہم ان کی عیادت کرنے گئے. وہ ایک کارڈیالوجی کے ہوتے تھے, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ, خود فوت ہو گئے. ان کے ہاں وہ بزرگ جو ہیں وہ زیر علاج تھے. تو ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضرت دعا فرمائیں کہ میرے بچے ہو جائیں. ہاں بتاؤ تمہاری, نہیں میری شادی ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا بتاؤ تمہارے بچے کتنے ہیں؟ حضرت میں حاضر ہوا ہوں, دعا فرمائیں میری شادی ہو جائے. میں پوچھتا ہوں تمہارے بچے کتنے ہیں؟ اب وہ بار بار اصرار کر رہا حضرت شادی کی دعا کے لیے آیا ہوں, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ تیرے بچے کتنے ہیں. میں نے کہا یہ سوال کیسا عجیب و غریب ہے کہ ان درویش کانوں سے بہرے ہیں, ان کو اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تو شادی کی دعا کے لیے آ بیٹھا ہے, اور یہ اس کی شادی کے لیے فکر مند ہیں, اسے پوچھ رہے ہیں کتنے بچے ہیں. میں نے کہا یہ انوکھی بات ہے نا کہ آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے اللہ پاک نے ترتیب بنائی ہے بچوں کے لیے شادی کی, اور اللہ چاہے تو جیسے جنت میں انار کھولے گا تو انار میں سے حور نکل آئے گی, اللہ چاہے یہیں تربوز میں سے بچہ نکل آتا. بندے تربوز چیک کرتے کہ دیکھو یہ بچے والا تربوز ہے کوئی. ہمارے ایک دوست ہے نا, وہ ایسے تربوز چیک کرتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں یہ میٹھا تربوز ہے, ایسے چیک کرتے ہیں کہ کوئی بچے والا تربوز ہے. اللہ پاک قادر ہے, جو جنت میں قادر ہے وہ یہاں نہیں کر سکتا. جب یہاں اللہ جل شانہ نے یہ سنت, اللہ پاک کی یہ سنت ہے, ایک ہے سنت اللہ, ایک ہے قدرت اللہ. اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ پاک نے انسان اور میاں بیوی کا نظام بنایا ہے, اور اللہ کی قدرت ہے اللہ پاک بغیر عورت کے مرد کو پیدا کرے. آدم علیہ السلام کیا اللہ پاک نے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے. اللہ قادر ہے, دکھایا اللہ نے, یہ ہماری قدرت ہے, ایسا کر سکتے ہیں. انسانوں کہیں بھولنا بیٹھنا, ایسا کر سکتے ہیں ہم, طاقت ہے ہمارے پاس. لیکن دنیا کو ہم نے اسباب کی دنیا بنایا. اسی طرح کسی مربی کے بغیر, کسی مخلص کے بغیر ہم چاہیں کہ یہ راہیں طے ہو جائیں, ایسا ممکن نہیں ہے. وہ تو اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا ہوگا اور پورا دینا ہوگا, اور پورا دینا ہوگا. یا آپ چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلے نا, آپ کی رفتار چلتا ہے, اس کو چھوڑ دیں وہ اپنی رفتار چلے گا. ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انسان بڑی اونچی رفتار میں چلتا ہے. آپ کو بازوں کا جلدی ہے نا, بچے کو اٹھا لیتے ہیں, چل نہیں سکتا اگر یہ چلاتے ہیں, چل جاتا ہے آپ کے قدم کے برابر ہو جاتا ہے ٹھیک, ورنہ اٹھا لیتے ہیں, انہیں ٹائم نہیں ہے. بچے نے تو اپنی رفتار سے چلنا ہے, یا پھر بچے کی انگلی پکڑ لیتے ہیں, پھر وہ آپ کی رفتار میں چلتا ہے. اور انگلی اگر ڈھیلی ڈھالی ہو تو خطرہ رہتا ہے. اچھا, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑتے ہیں اور بعضوں کا خود ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے نا. ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا خود ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. یہ بات میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی میں کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. میرے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ,
فرماتے تھے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. جو ہاتھ پکڑتے ہیں وہ بڑے شعور والے بچے ہوتے ہیں اور جو بے شعور بچے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ خود پکڑنا پڑتا ہے. کہیں چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے تو کوئی حادثہ ہو جائے گا، حادثہ ہو جائے گا. یہ بات کیوں فرمائی؟ یہ بات اس لیے فرمائی کہ بعض مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیر کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. پیر سامنے ہے یا نہیں ہے، مرشد سامنے ہے یا نہیں ہے، اعتماد سے، یقین سے، پوری توجہ سے اور پوری اتباع سے وہ چلتے ہیں اور 100% چلتے ہیں. اور بعض مرید ایسے ہوتے ہیں کہ پیر کو ان کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے اس وقت تک جب تک کہ خود چلنے کے قابل نہ ہو جائیں، خود ہاتھ پکڑنے کے قابل نہ ہو جائیں. جب تک خود ہاتھ پکڑنے کے قابل نہ ہو اس وقت تک ان کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. اچھا، پھر بعض شریر بچے ہوتے ہیں وہ ہاتھ چھڑواتے ہیں، ہاتھ چھڑوا کے نا کہ اپنے مزاج سے چلیں گے. میں مسجد نبوی میں تھا تو ایک صاحب مجھے ملنے آئے، بچے تھے بہت سارے. اب وہ ملنے آئے، اہلیہ کے ساتھ ملنے آئے مسجد نبوی شریف کے صحن میں. اب وہ ادھر بیٹھی تھی، وہ ان کے ساتھ، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. اب ایک بچہ ادھر بھاگے، ایک ادھر بھاگے، ساری بات درمیان میں رہ جائے. طے یہ ہوا کہ ایک بچہ میں پکڑ کے بیٹھوں. طے یہ ہوا 2 ماں پکڑ کے بیٹھے، 2 باپ پکڑ کے بیٹھے. جو سب سے شریر تھا وہ مجھے دے دیا. اب لڑکات وہ مجھے دے دیا جو زیادہ بھاگ رہا تھا. ایک تو گم ہو گیا، رش ہوتا ہے مخلوق کے خدا میں، گم ہو گیا ادھر ادھر، وہ مجھے دے دیا. اب میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے اس کی کمر میں ایسے بیٹھا تھا نا، ایسے آلتی پالتی مار کے اس کی کمر میں یوں ہاتھ ڈال کے اپنے یہاں بٹھا لیا. اب وہ چھڑوانے کی کوشش کرے، میں تھوڑی دیر کو اس کے کان میں پھونک ماروں ایسے زور سے، اور ادھر میں نے پکڑے رکھا کچھ پڑھ کے نا ایسے پھونک ماروں، زور سے پھونک ماروں. جب زور سے پھونک ماروں نا تو پتہ نہیں کیا ہو، اس کا جسم ڈھیلا پڑ جائے. میں سوچنے لگا میں کہ یہ ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو پیر کو خود پکڑنا پڑتا ہے اور وہ ناگواری محسوس کرتے ہیں. بچے کو ناگواری ہو رہی تھی مسلسل، وہ کہتا تھا مجھے چھوڑ، میں بھاگوں سارے مسجد نبوی شریف کے صحن میں، بھاگوں دوڑوں. بچہ تھا نا 2-2.5 سال کا، اور میں اپنی مرضی سے جاؤں. اب اس کو پتا نہیں کہ میں اگر اپنی مرضی اگر میں نے کی میں گم ہو جاؤں گا، اور گم سے مراد ماں باپ سے بچھڑ جاؤں گا. گم ہونے کا مطلب ماں باپ سے بچھڑ جاؤں گا. اسے یہ خبر نہیں، وہ اپنی من موجیوں میں ہے. اور یہ جو فقیر ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں نہ ایسا نہ کر، اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں، تو یہاں رہ جا، تو یہاں رہ جا، تو اپنی مرضی نہ کر. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میری اہلیہ کی چھوٹی چھوٹی 2 بالیاں تھیں، وہ کئی رکھیاں گم ہو گئی ہیں. سونے کی بالیاں ہوں گی چھوٹی سی. تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ کوئی ایسا موقع آیا کبھی کہ کوئی خیر کا کام تیری طرف متوجہ ہوا ہو، کوئی خیر کی کام اور اس پہ قیمت لگانا یا جان مال وقت لگانا کوئی تیری طرف متوجہ ہوا ہو اور تو نے نہ کیا ہو؟ اس نے جی میں حسب توفیق جتنا ہوتا ہے کرتا ہوں. اور میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ خیر کا کام ایسا ہو کہ حسب توفیق سے زیادہ ہو، جس میں اتنا بڑا کام ہو کہ تیری یہ بالیاں بھی بک جاتی تو پھر ہوتا. اس نے کہا نہیں، ایسی زندگی میں کوئی موقع نہیں آیا. تو حضرت نے فرمایا اچھا دعا کرتے ہیں، یہ کچھ لفظ بتا دیے پڑھا کر. کئی دنوں کے بعد واپس آیا. اس نے کہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ایسا موقع آیا تھا کہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کا کہ جس میں میری وہ
اگر بک جاتی تو تب وہ پورا ہوتا، تو میں نہیں کر سکا. میں نے کہا یہ بس ہے ہی یہی. لہذا میں نے ان کو سوال کو پورا نہ کر سکا. تو حضرت نے فرمایا بھائی اب دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو جنات کی طاقتیں اس کو لے گئی ہیں اپنے استعمال کے لیے، یا لے گئی ہیں خیر کے استعمال کے لیے، یا کسی انسان کے چور کے ہاتھ آ گئے. اس نے اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جناتی طاقتیں خیر کے لیے لے گئی ہیں شر کے لیے؟ شر سے مراد جنات بھی چور ہوتے ہیں، اور اگر خیر کے لیے لے گئی ہیں تو بھی بغیر اجازت کے لے گئی ہیں. بغیر اجازت کے مال خیر کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا. اجازت تو نہیں لی، کسی سے چرا لیے اتار لیے، یا پھر کوئی انسان نے کسی چوری کی ہے. اس نے یہ پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پہنی ہوئی اتری ہیں یا رکھی ہوئی اتری ہیں؟ فرمایا پہنی ہوئی اتری ہیں. اور سوئی ہے، اٹھی تو صبح کانوں میں نہیں تھی. کہنے لگا نیند غافل ہوتی ہے؟ کہنے لگا نہیں، بیوی میری بوڑھی ہے، اس بیچاری کی نیند غافل ہی نہیں ہے، بس ایسے لگتی ہے، تھوڑی سی آہٹ ہوتی ہے، سرسراہٹ ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے. تو فرمانے لگا اچھا ایسا کر، تو سورۃ جن کی پہلی 7 آیات 7 بار روزانہ پڑھ کے سو جائے گا. سورۃ جن کی قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن، سورۃ جن کی آیات ہے 7 آیات، کتنی دفعہ؟ 7 بار. تو پڑھ کے سو جا، اور سو کے کہے کہ اللہ ان جنات کو بھی تو نے پیدا کیا ہے، میں یہ قرآن کی وہ آیات پڑھ رہا ہوں جس کو تیرے حبیب کی زبان نے پڑھا تھا اور جنات کی قوم نے ان آیات کو سنا تھا. تو یا اللہ مجھ پہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ مجھ پہ ظاہر کر دے. اور اس نے کہا جی کتنے دن؟ فرمایا جتنے دن میں ہو جائے. پڑھتا رہے. اچھا وہ پڑھتا رہا، کچھ ہی عرصے کے بعد آیا تو اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کا کی دروازے کی چھوٹی سی جو جگہ، اس میں سے کوئی سایہ سا اندر آیا ہے، اور وہ آیا میری بیوی کے سرہانے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کے اس نے وہ بالیاں نوچی ہیں، اتاری نہیں ہیں، نوچ کے اور وہ ہاتھوں میں لیے اور اس کو چوما اور چوم کے اور وہ چلا گیا. میں یہ تو پکی بات ہے جن تھا، اور یہ بھی بات ہے کہ اس جن نے اس کو شر کے لیے اتاری ہے، اور وہ جا کے اس سے کوئی شرارت کرے گا، خیر کے کام میں استعمال نہیں ہوگی. حضرت نے فرمایا جو میری نظریں دیکھ لیں، معلوم یہ ہوتا ہے کوئی وقت ایسا تھا کہ خیر تیری طرف متوجہ ہوئی تھی، رحمت تیری طرف متوجہ ہوئی تھی، لہذا وہ رحمت اور خیر دور ہو گئی تجھ سے، تیری غفلت کی وجہ سے یا تیری حب مال کی وجہ سے. وہ چیز جہاں جانی تھی جہاں، وہاں نہ گئی، اور جہاں نہیں جانی تھی وہاں چلی گئی، اور وہ ضائع ہو گئی. اور میں آئندہ نصیحت کرتا ہوں، اگلی بات فرمائی، آئندہ نصیحت کرتا ہوں کوئی خیر کا کام ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کر، ورنہ تو یہ مال جہاں خیر میں خرچ ہونا تھا وہ وہاں نہیں ہو سکا اور وہ ضائع ہو گیا. کیا کسی انسان کے ذریعے ضائع ہوگا یا کسی جن کے ذریعے ضائع ہوگا. تو یہ باتوں سے بات نکلی. میں نے عرض کی، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا، اس دل کو جب اللہ جل شانہ کی محبت میں ہم مخمور اور معمور کر لیں گے، پھر ہمارا دل حسن ظاہر پہ نہیں اللہ کے حسن پہ جائے گا، اور ہر وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو حالت دنیا میں اللہ جل شانہ کا دیدار ہوتا ہے. اور پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ان ہستیوں میں سے تھے جن کو حالت دنیا میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا.
اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ کسی نے خواب میں پوچھا حضرت علی حجوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے، ان کو خواب میں آئے، انہوں نے باتیں کی، پوچھا شیخ یہ بتائیں آپ نے کبھی اللہ کا دیدار کیا؟ تو فرمانے لگے ہاں میں نے اللہ کا دیدار کیا اور کئی دفعہ کیا۔ فرمایا کس عمل کی برکت سے؟ عجیب بات ہے، فرمایا کس عمل کی برکت سے؟ فرمایا اللہ کی ذات کے مراقبے، اس میں ذات کے مراقبے میں ہر پل ہر سانس کھویا رہتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ کا ہر لفظ اللہ میری ہر نس نس میں منجمد ہو گیا، اور جب وہ منجمد ہوا پھر اللہ کا مجھے دیدار ہوا۔ اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی، تصوف کی زبان میں ہر وقت اللہ کی ذات عالی کا دھیان نصیب ہو کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مزاج میں مزاح تھا، ہنس مکھ مزاج کے تھے ماشاءاللہ، اور حاضر جواب تھے بہت زیادہ۔ تو کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا آپ جب مزاح کرتے ہیں اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ایسا شخص جو پانی میں جا کے بھی خشک رہے اور اس کو پانی نہ لگے، میری کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ پانی میں جائے خشک رہے، پانی نہ لگے، یا کشتی تو پانی میں ہے، میں کشتی کے اوپر ہوں، کشتی کو پانی لگا مجھے نہیں لگا، دنیا میں ہوں، دنیا کا خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، طلبگار نہیں ہوں۔ یہ دل کی کیفیت جب اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ جل شانہ کا مراقبہ، اللہ جل شانہ کی اسم ذات، اور یہ جو میں نے بتایا آپ کو اللہ اور ہو، یہ جب سے میں نے بتایا، اس رمضان میں بتایا تھا شاید میں نے آپ کو، جب سے میں نے بتایا نا، یقین جانیے اس کے انوکھے مشاہدات کی مجھے پہلے سے کچھ معلومات تھیں، لیکن جب سے آپ حضرات کو بتایا اس کے انوکھے مشاہدات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، احباب نے بتائے ہیں، بہت انوکھے مشاہدات۔ کسی کو ہوا کوئی مشاہدہ؟ کسی کو ہوا؟ ایک آپ کو ہوا، اور اس کا کوئی مشاہدہ کسی کو ہوا؟ اللہ اور ہو، کیا مشاہدہ ہوا آپ کو؟ ساڑھے تین پوری رات بیٹھا بھی میں لاہور سے باہر کسی گھر پہ ہوا تھا، تو سحری کے ٹائم میں سحری بہت تھوڑی کرتا تھا کہ نیند نہ آئے، اور میں پڑھتا جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر سے کس طرح کی سب چیزیں شروع ہو گئی۔ جو آپ نے مراقبہ کیا تھا وہ بتائیں انہیں، ان میں سے وہ حضرات بیٹھے ہیں جن کو اس مراقبے کی خبر نہیں، ذرا انہیں آپ اپنی ترکیب بتا دیں، آپ کی ترکیب بھی ذرا تھوڑی سی آپ کی روین یعنی آپ کی یاد دہانی بھی ہو جائے گی، ان حضرات کو پتہ بھی چل جائے گا۔ اور اس کے بعد میں نے ایک دفعہ
7 दफा बस किया मैंने, दोबारा پھر صرف سانس نکالا نا، پوری ترکیب ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے رکوع کا بھی عمل کیا. میں میرا خیال چند سیکنڈ تک میں اللہ 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 کرتا تھا دل میں. اس کے بعد جب سے میرا سانس ٹوٹنے لگا تو میں ایسے لگا تھا سانس باہر منہ سے نکال. ابھی صرف 7 دفعہ اس طرح ہی عمل کیا. اینڈ میں نے دو دفعہ کلمہ پڑھ کے دعا کی کہ یا اللہ میں نے قرآن کی میرے دل میں یہ چیز تھی کہ میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا پورے رمضان. اب دیکھیں پورے رمضان میں قرآن شریف نہیں پڑھا، یہ عمل کیا اور 3.5 دن کے اندر پورا قرآن ختم کیا. 29 رمضان کو قرآن ختم کیا کہ ایک ایک رات میں 10 پارے پڑھے. وہ طبیعت جو پہلے پڑھنے کو نہیں چاہتی تھی، غور کریں، وہ طبیعت جو پہلے پڑھنے کو نہیں چاہتی تھی، وہ طبیعت مائل ہوئی قرآن کی طرف. وہ دل کی دنیا جب پہلے قرآن کے لیے نہیں کھل رہی تھی، اس چھوٹے سے عمل، جو عمل چھوٹا طاقت کے اعتبار سے بڑا، اس عمل کی برکت سے، اللہ اور ہو کے عمل کی برکت سے وہ دل کھلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ نے آسان کیا. شرح لی صدری بھی ہوا، ویسر لی امری آسان بھی ہو گیا. عقدۃ من لسانی، وہ زبان کے عقدے جو گرہیں تھی وہ بھی کھل گئیں. زبان سے قرآن پڑھا تھا نا، آنکھوں سے تو نہیں پڑھا. وہ جو زبان کی گرہیں کھل گئیں اس عمل کی برکت سے. تصور میں ایسے آنکھیں بند کر کے ایسے اپنے اندر اللہ کا نام کھینچیں اور یہ تصور کریں کہ میرے دل میں اللہ جل شانہ کا نام اپنی روحانی نورانیت کے ذریعے نور ہے اللہ کے نام کا، اور اللہ کا لفظ اللہ ہے. اللہ لفظ اللہ، اس پہ غور کیجئے گا. اللہ، یہ لفظ اللہ میرے دل میں جا رہا اتر رہا ہے، میرے اندر من میں اتر رہا ہے، اور میرے اللہ کا لفظ جو ہے نا اندر کی ساری سیاہی کو دھو رہا ہے. یہ تصور ہو، چند لمحوں کا تصور. اور اس کے بعد جب تصور ٹوٹے، جب سانس ٹوٹے تو باہر سانس نکالنا ہے اور ہو اس کے ذریعے، اور یہ تصور کرنا ہے یہ ہو جو ہے اندر کی ساری غلاظتوں، خباثتوں اور نجاستوں کو نکال کے اس نے باہر پھینک دیا. میرا دل نورانی اور پاکیزہ ہو گیا. یہ ایک دفعہ کا مراقبہ ہوا. پھر دوسری دفعہ پھر ایسے کرنا ہے، تصور کرنا ہے اللہ جل شانہ کا لفظ اللہ میرے دل کے اندر جا رہا اور میرا دل جو ہے، اور میرے دل کے اندر لفظ اللہ نے صفائی کی، پاکیزہ کیا، صاف کیا اور دھو رہا اندر کی خلاظتیں، خباثتیں، نجاستیں، اور میرا دل پاک ہو رہا. اور ہو ان ساری غلاظتوں کو نکال کے ہو کے ذریعے سارا میرا دل صاف ہو گیا. 7 دفعہ ایسے کر لیں اور پھر 3 دفعہ کلمہ پڑھ لیں اور تصور کریں کہ میرا دل نورانی ہو گیا، پاک ہو گیا، صاف ہو گیا. اور پھر اپنی زندگی کے نظام کی سہولتیں دیکھیں. اس دن ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ میں نے یہ مراقبہ کیا تو میری نماز میں وہ مجھے خشوع ملا، وہ دھیان ملا، وہ توجہ ملی جو آج تک مجھے مزہ ملا ہی نہیں تھا. آپ سوچ نہیں سکتے. اس رمضان میں میری جی میں تھا کہ میں نے زیادہ قرآن پاک پڑھوں. گزشتہ رمضان میں نے 2 عمل کیے، آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ عمل کیا، ایک جب بھی پڑھنے بیٹھتا تھا 11 دفعہ علم نشرہ پڑھتا تھا. قرآن پاک کھولا تو پہلے 11 دفعہ کیا پڑھ لیتا تھا؟ علم نشرہ. اب دیکھیں تو ہوتا کیا ہے. کمال کا عمل ہے. پہلے یہ عمل کر لیں، یہ تصور کر لیں، یہ مراقبہ کر لیں. یہ مراقبہ جس وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں اس وقت نہ کریں، چاہے صبح شام کر لیں، صبح شام میں کر لیں صرف. اور جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھیں اس وقت 11 دفعہ سورۃ علم نشرہ، 1 دفعہ درود شریف بالاخر، 2 دفعہ، 3 دفعہ طاق، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 1 دفعہ پڑھ لیں اور پھر قرآن پاک شروع کریں. آپ قرآن کی طاقت دیکھیں، تاثیر دیکھیں، قرآن کو دل میں اترتے دیکھیں اور قرآن کی محبت دیکھیں اور قرآن کا کمال دیکھیں. اب دیکھیں آپ کو ملتا ہے کیا. دل کی دنیا پہ محنت کرنی ہے. اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے. تیرا نازک بدن تھی سی زمیں اندر دفن، پوشاک ہو سی تیرا کفن.
کر گھن عمل اج وقت ہے، میں دل کی دنیا پہ تھوڑی سی محنت کر لیں، یہ آباد اور شاد ہو جائے دل، پھر کام بن گیا ہمارا۔ ساری دنیا ہمیں برا کہہ دے، ساری دنیا کی ملامتیں ہوں، ساری دنیا کی ملامتیں ہوں، لیکن تیرا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تجھے کسی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، اور ساری دنیا تیری تعریفیں کرے اور تجھے اچھا کہے، اور تیرا دل اللہ کی ذات سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو تیری کوئی قیمت نہیں ہے، تیری کوئی قدر نہیں ہے۔ دیکھو، ایک دنیا کے اعتبار سے اچھا ہونا ہے، ایک دنیا والوں کے ہاں، ایک میرے اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہونا ہے۔ نیچے کے رجسٹر میں مجھے لوگوں نے اوکے کیا، اوپر والے کی عرش والے کے پاس جو رجسٹر ہے اس میں اوکے ہوں میں؟ اصل یہی ہے۔ تو کیا فیصلہ کیا پھر آپ حضرات نے؟ آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اے اللہ اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ کیا فیصلہ کیا اللہ والو؟ ہاں جی، مشق کریں گے، محنت کریں گے اللہ والے ہیں؟ آج کیا ڈیٹ ہے؟ اللہ جل شانہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے، ہمیں اپنی ذات عالی کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اپنی ذات عالی کا سچا دھیان نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں وہ تعلق نصیب فرمائے جو آخری وقت کام آئے، آخری وقت کام آئے، آخری وقت۔ بے بسی کا وقت ہوگا، بڑی بے بسی کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت بے بسی کا وقت ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، ذات ہوتی ہے اور اندر کی کشمکش ہوتی ہے، اور شیطان بڑا حاوی، طاقتور اور پرانا تجربہ کار، اور بس صرف اس کی رحمت سے کام بن سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ آخری وقت کی بے بسی، آخری وقت کی بے کسی، آخری وقت کا جو بس اس پہ صرف اللہ جل شانہ بچا سکتے ہیں، اور کوئی بچا ہی نہیں سکتا، بچا ہی نہیں سکتا، بچا ہی نہیں سکتا۔ کوشش کرتے رہیں، سارے کوشش کرتے رہیں۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم يا حليم يا كريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام۔ لفظ تو لفظ ہوتے ہیں اور حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہیں، اللہ اس لفظوں کو حقیقتوں کے کالم میں ڈھال دے، اور تیری رضا نصیب ہو جائے، تیری حفاظت نصیب ہو جائے، تیری ذات کا تعلق نصیب ہو جائے، تو اس سے محبت بڑھ جائے، تنہائیوں میں شوق اور جلوے اور ہو جائیں۔ اللہ اپنی ذات کا سچا جذبہ عطا فرما،
اپنی ساتھ کا سچا تعلق عطا فرما، ہماری محبتوں کے رخوں کو بدل دے، ہماری چاہتوں کے رخوں کو بدل دے، ہمارے جذبوں کو پاکیزہ کر دے، تو کر دے، تیری مہربانی ہے۔ لاکھوں آئے جن کو تو نے دیا، کچھ ایسے آئے جن کو تو نے محروم کر دیا، اللہ ہمیں دینے والوں میں دے دے، ہمیں محروم لوگوں میں نہ ڈال۔ کریم ہے مولا، تو کریم ہے اللہ، تیری منت کرتے ہیں، منت کرتے کرتے تم مان جاتا ہے، تم مان جاتا ہے۔ کریم جو ہوا اللہ، تیری شان کریمی سے ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اس قابل نہیں ہے نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، یہ دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ اللہ تیری شان کریمی سے حوصلہ ہوتا ہے کہ تجھے منا لیں، تیری منت کر لیں، تجھے اپنے دکھ بھی سنا دیں، تجھے اپنے روگ بھی بتا دیں۔ تو سب کچھ جانتا ہے، ماں سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، بچے کی ساری رام کہانی سنتی ہے، اور پھر تسلی کے لیے جب سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، بچے کی سسکیاں ساری کی ساری ختم ہو جاتی۔ ہمیں وہ تنہائیوں کے حال سنانے کے قابل بنا دے، جب تنہائیاں ہوں پھر تجھ سے باتیں ہوں اور تیری یادیں ہوں۔ اللہ ہم سے تنہائیوں کی یادیں نہ چھین، تنہائیوں کی یادیں نہ چھین، تو بڑا کریم ہے مولا۔ یہ تو اپنے خاص دوستوں کو عطا کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے بڑی مہنگی چیز ہے، تنہائیوں کی یادیں عام چیز نہیں ہے، بس اس لیے تجھ سے مانگ رہے کہ تو عطا کر دے، اخلاص عطا کر دے، اخلاص عطا کر دے، اپنی رضا عطا کر دے، بس کرم عافیت برکت کا معاملہ، برکت و عافیت کا معاملہ، برکت و عافیت کا معاملہ۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ نماز کی تیاری کریں۔